حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. گلوبل لرننگ اکیڈمی لیول 4 عقیدے کی دوسری کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے. پہلی کلاس کے اندر ہم نے کلمہ توحید کے معنی اور اس کے شروط کو جاننے کی کوشش کی. تقریباً 5 شرطیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کلمہ توحید کی 7 شرطیں ہیں، جن میں سے 5 کا تذکرہ آپ کے سامنے گزر چکا، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ شروط کا مطلب کیا ہے اور کلمہ توحید کے لیے شروط کیوں لگائے گئے ہیں، جس میں آپ کو یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ توحید جنت میں داخل ہونے کی کنجی ہے. لیکن بہت سارے صحابہ اور تابعین کی طرف سے اس کنجی کی وضاحت بھی آئی ہے کہ جب تک ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے ہم اس کنجی کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر کنجی کے کچھ دانے ہوتے ہیں. ان دانوں کے ذریعے سے ہی لاک اوپن کیا جاتا ہے. لہٰذا کلمہ توحید کے 7 دانے ہیں، جن میں سے 5 کا تذکرہ آپ کے سامنے گزر چکا. آئیے شرط نمبر 6 کو ہم پڑھتے ہیں. کتاب میں یعنی جو نوٹس آپ کو دیے گئے ہیں اس میں پیج نمبر 32 کے اندر پوائنٹ نمبر 42 ہے، جس میں یونٹ نمبر 6 میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کلمہ توحید کی 6ٹھی شرط ہے اطاعت. یعنی جب آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں، پھر اس کا آپ نے صدق دل سے یقین کر لیا، اس کو آپ نے مان لیا، تو اب آپ پر جو چیز واجب ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، اتباع، ان کو فالو کرنا، ان کو آئیڈیل ماننا، انہوں نے جو باتیں بیان کی ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا. تو یہ کلمہ توحید کی 6ٹھی شرط ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اپنی کتاب میں یا اپنے نبی کے ذریعے، ان کو تسلیم کیا جائے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکا جائے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے تابع کر دے تو یقیناً گویا کہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. لہٰذا اگر ہم کلمہ توحید کو مانتے ہیں تو اس بات کا کلمہ توحید ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی مکمل اطاعت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ 6ٹھی شرطیں ہیں. 7ویں شرط یہ ہے کہ جو چیز ہم نے اطاعت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اس کو اپنی زندگی میں قبول کر لیں. اور اسی لیے علماء کرام نے القبول کو 7ویں نمبر پر رکھا ہے. اور یہ ترتیب ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو گزشتہ درس میں بتایا گیا تھا کہ ان 7 شروط کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے. ان پر ایمان لانا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے. تو 7ویں شرط ہے قبول، یعنی اپنے قول اور اپنے فعل سے کلمہ توحید کو ماننا، اسے قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. کفار کی عادت تھی کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. خوشی کے عالم میں شرک کرتے، جب انہیں کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے. وہ اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ کو اپنی ضرورتوں کے لیے مانتے تھے، اللہ کو صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اس کے دین کو قبول کرتے ہوئے نہیں مانتے.
اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کو استعمال کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو وہ استکبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے آبا اور اجداد کے دین کو چھوڑ دیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم نے اگر اللہ رب العالمین کی ذات کو تسلیم کیا ہے، اس کی صفات کو تسلیم کیا ہے، اس سے محبت کی ہے، اس سے کی اتباع کی ہے، تو صدق دل کے ساتھ اس کو قبول بھی کریں. یہ 7 شرطیں عموماً بہت ساری کتابوں میں آپ کو ملے گی. علامہ صدیق حسن خان نے سب سے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا، اور ان سے پہلے بھی یہ 7 شرطیں علماء ذکر کرتے آ رہے ہیں، لیکن کسی ایک کتاب میں یہ 7 شرطیں صدیق حسن خان رحمہ اللہ سے پہلے جو ان کی کتاب ہے الدین الخالص، اس سے پہلے یہ 7 شرطیں ایک ساتھ اکٹھا نہیں تھی. ابن قیم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، امام دارمی رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. لیکن سیکوینس کے ساتھ یہ جو 7 شرطیں بیان کی گئی ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں کہ کلمہ توحید ہم سے کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. ان 7 شرطوں کے علاوہ آپ کے پاس اسکرین پہ مزید مصنف نے 2 شرطوں کا اضافہ کیا ہے، لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے. عموماً مصنفین ان کو ذکر نہیں کرتے ہیں. البتہ ہے کہ چونکہ مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے اس لیے ہم اس پر مرور کر لیتے ہیں، اس سے گزرتے ہیں. 8ویں نمبر پہ ذکر کیا مصنف نے شرک کا انکار کرنا، الکفر بما یعبد من دون اللہ. یہ بعض علماء نے ہمارے اس دور میں شرک کی کثرت کی وجہ سے اور اہل بدعت کے شرک کی بنیاد پر اس نقطے کو بیان کرنا ضروری سمجھا ہے کہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ شرک کا انکار نہ کریں. اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں آپ کو ملے گا، یہی انبیاء کی دعوت میں ملے گا، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ملے گا کہ جب تک آپ شرک سے اور اہل شرک سے براءت کا اظہار نہیں کرتے آپ کی توحید مکمل نہیں ہوگی. اسی لیے اس نقطے کا ہمارے اس دور میں خاص طور پر اضافہ کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت سے اس میں استدلال کیا جاتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اور جو شخص طاغوت کا یعنی شرک کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو گویا کہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ وحسابہ علی اللہ. کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور ساتھ میں اللہ کو چھوڑ کر جتنے معبودان ہیں سب کا انکار کر دے تو ایسا شخص مسلمان ہے، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے اور اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے. تو بعض علماء نے شرک کا اضافہ کیا ہے. 9 نمبر پر ہمارے یہاں مصنف نے ذکر کیا ہے اسلام پر موت کا آنا. یہ شرط ذکر کی گئی ہے یہاں پر جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے پیج نمبر 33 میں 3 پر. البتہ اس شرط کا بھی یہ شرط بھی سابقہ شروط کے اندر داخل ہے کہ جب انسان اتنا سارا اقرار کرے گا، اللہ کو معبود مانے گا اور اسی پر اس کی موت آئے گی تو وہی نجات کے لیے اس کے کافی ہو جائے گا. تو یہ جو شرط ہے یہ آخرت کی زندگی سے متعلق ہے. لہٰذا آپ سے جو مطلوب ہے وہ یہ کہ توحید کی 7 شرطوں کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. وہ کیا ہے؟ علم و یقین و اخلاص و قبول و انقیاد و صدق و محبت و علم و یقین و قبول و صدق و اخلاص و محبت و الکفر بما یعبد من دون اللہ. یہ 7 شرطیں آپ جو ہے اچھی طریقے سے اس کو اپنے مذکرے میں آپ کے لکھی ہوئی ہے اس کو یاد کر لیجئے. 8ویں اور 9ویں شرط اگر نہیں بھی یاد کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. آئیے ہم پوائنٹ نمبر 43 پر چلتے ہیں جس میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے. اب ہم نے کلمہ توحید کے ایک پارٹ کا مطلب سیکھ لیا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کا کیا مفہوم ہے. ابھی ہم سیکھیں گے کہ شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ شہادت کا ایک حصہ ہے. کئی حدیثوں کے اندر دونوں اقتران کے ساتھ یعنی ایک ساتھ
ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کی کئی آیتوں میں، خاص کر اطاعت کی آیتوں میں اللہ کا اور اس کے رسول کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا کیا مطلب ہے؟ محمد الرسول اللہ کی شہادت کا مطلب ہے کہ زبان سے اقرار کے ساتھ قلب کی گہرائیوں سے پختہ تصدیق کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم یعنی تمام انسانوں اور جنوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہاں ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ گواہی میں ہمارے شامل ہے۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ پوری دنیا کو محیط ہے۔ واحد ایسے نبی ہیں جن کو سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور بعض لوگ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی علماء کرام دو اقوال بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے اس زمانے میں بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اہل عرب کے لیے تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پوری دنیا کے لیے تھی، ان لوگوں پر اس کے ذریعے سے ہم رد کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کیا، انجیل میں کئی جگہ پر اس بات کا اقرار ہے، خود قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے میسج اور ان کے پیغام کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ مجھے بھیجا گیا ہے اس کام کے لیے کہ جو تورات لوگوں کے درمیان نافذ العمل ہے، اس میں جو بہت سارے آنے والے علماء نے، ربانیین نے، احبار نے چینجنگ کر دی ہے، اس میں تحریف کر دی ہے، یا اس میں کچھ غلط چیزوں کا اضافہ کیا ہے، یا کچھ اچھی چیزیں کم کر دی ہیں، تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو میسج دے کر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تکمیل کی جائے، اور ساتھ میں ایڈیشنلی طور پر کچھ نئی شرائع دی گئی جو انجیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ اسی لیے دنیا کی تقریباً ساری عیسائی کمیونٹی یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کو مانتی ہے، عہد قدیم کو بھی مانتی ہے، عہد جدید کو بھی مانتی ہے۔ خود عیسائی کمیونٹی کا اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہمارے دین میں دونوں ٹیسٹمنٹ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تکمیل کرنے والا سمجھتے ہیں، نہ کہ مستقل طور پر ساری دنیا کے لیے نبی سمجھتے ہیں۔ تو ساری دنیا کے لیے اگر کسی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے محض آپ کو رحمت للعالمین پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت صرف انسانوں تک محیط نہیں ہے، دنیا کی ساری مخلوق تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت محیط ہے۔ اور علامہ قرطبی اور امام طبری اور دیگر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے آپ کی رحمت خاص ہے۔ رحمت خاص یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے نبی پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائے، تو وہ اللہ کے نبی کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کی رحمت عام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد عام کفار سے بیک وقت آنے والے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا ہے۔ جیسے سابقہ انبیاء میں ہوتا تھا کہ انبیاء کی وہ مخالفت کرتے تو اس مخالفت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے اہل کفر پر ایک ساتھ آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے
طاعته فیما امر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ان کاموں میں جن کا آپ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جانا جن سے آپ نے منع کیا ہے، وتصدیقہ فیما اخبر، اور جو کچھ بھی آپ نے بیان کیا سابقہ اقوام کے تعلق سے یا پھر قیامت کے قریب آنے والے حالات کے تعلق سے، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے سب پر ایمان لانا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن کریم جو آپ کے معجزات کی سب سے بڑی نشانی ہے، اللہ اکبر معجزہ فی العالم، قرآن کریم کو بنا کر بھیجا گیا۔ اس قرآن کریم کے اندر ان حالات کو، انبیاء اکرام کے ان واقعات کو، اور جس کو اہل عرب اساطیر الاولین کہہ کے اپنی مجلسوں میں کبھی کبھی سنایا کرتے تھے کہ ابراہیم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، اسماعیل کے زمانے میں، لوط علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام، ایسے اور ایسے واقعات ہوئے تھے، لوگوں کے ذہن میں دھندلے دھندلے خاکے موجود تھے۔ تو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان چیزوں کی وضاحت کر دی کہ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا انسیڈنٹ ہوا، مریم علیہ السلام کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا۔ یہی وجہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نے جب مسلمانوں کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور مریم اور عیسیٰ کے واقعے کو سنا تو زار و قطار رونے لگا، اشک بار ہو گئی اس کی آنکھیں کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب کی ہیں اور اس کا دھندلا سا خاکہ ہمارے پاس ہے، اور یہ مسلمان اپنے نبی کے ذریعے اس پیغام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا پر اسلام کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو لوگوں کو خبر نہیں تھی، یا بہت ساری ایسی باتیں جو بعد میں ہونے والی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں سے سابقہ اقوام کے تعلق سے بھی اور لاحقہ واقعات کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس اسکرین میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور وہ آپ رومن میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ چنانچہ آپ نے ماضی میں گزرے ہوئے واقعات کی جو خبر دی ہے اور مستقبل میں پیش آنے والے حالات و اخبار کے بارے میں جو پیشین گوئی کی ہے اس کی تصدیق کرنا، نیز آپ نے جن امور کو حلال کیا ہے انہیں حلال سمجھنا، جن امور کو حرام کیا ہے انہیں حرام سمجھنا، آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں بجا لانے کے لیے سر اطاعت خم کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، آپ کی الہی ہوئی شریعت کی خلوت اور جلوت میں اتباع کرنا۔ خلوت اور جلوت یعنی ظاہری طور پر بھی، لوگوں کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی۔ بہت ساری عبادتیں ہیں جو آپ کو لوگوں کے سامنے ادا کرنا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اجتماعی طور پہ ادا کرنا ہے، ایسے ہی نماز ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ لوگوں کے سامنے مسجد میں ادا کرتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جو راز کی عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، صدقۃ السر ہے، خاموشی سے کسی کی غریب کی، یتیم اور بیوہ کی مدد اور کفالت کرنا۔ تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے کیے جاتے ہیں، اور شریعت کی بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کے ظاہر کرنے میں اخلاص کو مد نظر رکھنے کے بعد ظاہر کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو خلوت اور جلوت، اکیلے میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ کے نبی کی اتباع کرنا، آپ کی سنت کا التزام کرنا یعنی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، نیز آپ کے ہر فیصلے کو برضا و رغبت تسلیم کرنا، یعنی اللہ کے نبی کے ہر فیصلے کو جو آپ نے بیان کیا اگر صحیح اور صریح حدیث سے ہمیں مل جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور سابقہ عمل کو جو سنت پہ نہیں تھا، جو اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں تھا، اس کو فوراً چھوڑ دینا اور اس طریقے کو اپنانا جو صریح اور صحیح سنت کے اندر وارد ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی اطاعت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اعتقاد رکھنا کہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کا پیغام اور رسالت امت تک پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلایا جب تک آپ کے ذریعے دین کی تکمیل نہ کر لی۔ جو دین اللہ تعالیٰ کو
امت تک، عوام تک، لوگوں تک، دنیا تک پہنچانا تھا، جب تک اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی تکمیل نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں بلایا، اور سارے احکام کو واضح طور پر لوگوں کو پہنچا نہ دیا. یعنی جب تک اللہ کے نبی نے واضح طور پر نہیں پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آپ کو نہیں بلایا. آپ اپنی امت کو روشن شاہ راہ پر چھوڑ کر گئے ہیں، جس کی رات بھی دن کے برابر ہے، یعنی جس کی رات کا اندھیرا بھی دن کے اجالے کی مانند ہے. اتنی واضح سڑک پر ہمیں چھوڑ کر گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں کہ خواہ رات ہو خواہ دن ہو، اگر نبی کی سنت پر، نبی کے طریقے پر، نبی کے اطاعت پر اور نبی کی شہادت پر ہم قائم رہیں گے تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے، کبھی بھی بدنصیب نہیں ہوگے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مفہوم ہے، جسے بعض علماء نے ان الفاظ میں تعبیر کیا ہے: طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع. 4 نقطے بیان کیے ہیں. اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ان چیزوں میں جو آپ نے حکم دیا، 1. نمبر 2، ان چیزوں کی تصدیق کرنا جو آپ نے خبر دی، 2. نمبر 3، ان چیزوں سے رک جانا جس سے آپ نے روکا ہے، اور نمبر 4، عبادت کو ویسے ہی انجام دینا جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذریعے اس امت کو توجیہ فرمائی ہے. تو یہ 4 بنیادی نقاط ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا مطلب ہے. لہٰذا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، تو آپ کو یہ 4 نقاط ذکر کرنا ہے. 1 تو اطاعت ان چیزوں میں جو آپ نے حکم دیا. نمبر 2، تصدیق ان چیزوں میں جس کی آپ نے خبر دی. نمبر 3، جن چیزوں سے آپ نے روکا ان سے رک جانا. اور نمبر 4، عبادت کو ویسے ہی انجام دینا جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے امت کو سکھایا. جیسا جو طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا اس طریقے پر عبادت کو انجام دینا. یہ شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، جو پوائنٹ نمبر 43 کے اندر بیان کیا گیا ہے، پیج نمبر 34 میں. آئیے اب ہم نیکسٹ پوائنٹ میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس لیے پیدا کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ سب ہم جانتے ہیں. اب ہمارے سامنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عبادت کہتے کسے ہیں اور عبادت کے کتنے اقسام ہیں. یہی پوائنٹ نمبر 45 ہے اور پوائنٹ نمبر 46 ہے، عبادت کا مفہوم اور عبادت کے اقسام. عبادت کہتے کسے؟ تو آئیے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہے. یہ جو لفظ ہے عبادت، عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، سر تسلیم خم کرنا، مکمل طور پر اپنے آپ کو کسی ذات کے تابع کر دینا، اس کے حوالے کر دینا، مکمل اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کر دینا، اس کے حکم کے مطابق اور جیسے وہ ہمیں گائیڈ کرے اس حساب سے چلنا. اس کو کہتے ہیں عبادت. عبادت لغت میں کہتے ہیں الذل والخضوع، مکمل جھک جانا اور مکمل اپنے آپ کو کسی شخص کے یا کسی ذات کے جو ہے حوالے کر دینا. یہ لغت میں عبادت ہے. اصطلاح میں یعنی ہماری شریعت میں عبادت کسے کہتے ہیں، اس کی بہت ساری علماء کرام نے تعریفات بیان کی ہے. ہم یہاں پر صرف ایک تعریف کو لیں گے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العبودیہ کے اندر بیان کی ہے. وہ تعریف یہ ہے: اسم جامع. عبادت ایک کمپلیٹ ٹرمینالوجی اور مصطلح کا نام ہے، لکل، ہر اس چیز کے لیے، ما یحبہ اللہ، جو اللہ تعالی اپنے لیے پسند فرماتے ہیں، ویرضاہ، اور جس سے اللہ تعالی راضی ہو جاتے ہیں. یعنی عبادت مکمل طور پر ہر
اس چیز کا، ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرماتے ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خواہ وہ اقوال میں سے ہو، خواہ وہ اعمال میں سے ہو، خواہ وہ ظاہری ہو، خواہ وہ باطنی ہو۔ اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ۔ یہ سب سے بہترین تعریف ہے عبادت کی۔ دوبارہ میں اسے دہراتا ہوں کہ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے، عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں بندوں کے اقوال، ان کے افعال میں سے، خواہ وہ ظاہری طور پر اس نے کیے ہو یا خاموشی کے ساتھ باطنی طور پر اس نے جو ہے انجام دیے ہو۔ یہ عبادت کی تعریف ہے، جس سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ عبادت کی بنیاد پر انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے، کہ انسان بہت زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بہت زیادہ اس کے حکم کے پابندی کے لیے حریص ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کے ہر کام کے اندر اس کا جو مین انٹینشن اور اس کا جو ویژن ہوتا ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی میں کروں وہ صرف اس لیے ہو تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ کہہ دو کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا زندہ ہونا، میرا مر جانا، میرا سونا، میرا اٹھنا، ہر چیز مکمل سب کے سب اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر ہم سے مطلوب ہوتے ہیں کہ ہم اسے کریں، جیسے ارکان اسلام ہے۔ ارکان اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بے شک یہ عبادتیں ہیں، بلکہ عبادتوں میں سب سے افضل ہیں۔ یہ ہم سے ارکان اسلام کے طور پر مطلوب بھی ہے اور یہ عبادت کا مغز ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو عبادت بن سکتے ہیں، جسے ہم اللہ کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہم غریب کو کھانا اللہ کی خاطر کھلا سکتے ہیں، حالانکہ یہ انسانیت کا کام ہے۔ ہر اچھا انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے لوگوں کی مدد کروں، ہر اچھا انسان چاہتا ہے کہ میں بلڈ ڈونیشن دوں، ہر اچھا انسان چاہتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ دوں، ہر اچھا انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھلائی کا حکم دوں اور لوگوں کو برائی سے روکوں۔ لیکن جب ایک مسلمان اسے بطور عبادت چاہتا ہے تو وہ اس کا ایک کام دنیاوی اعتبار سے اچھا بھی ہوتا ہے اور اخروی اعتبار سے اس کے لیے عبادت کے طور پر، ثواب کے طور پر اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کا کوئی بھی کام جو ہم زندگی میں کریں اسے عبادت کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر کرنا، یہ ہمارا سب سے پہلا مقصد اور ہمارا سب سے پہلا انٹینشن ہو کہ یہ کام صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو عبادت یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت میں ہر وہ کام اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر اس کام کے لیے عبادت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو اور اس پر ثواب دے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ کچھ صحابہ جو غریب قسم کے صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں مسجد میں سب صحابہ کو تعلیم دیتے تو اس میں جو حریص ہوتے وہ لوگ اللہ کے نبی کی تعلیم کو اچک لیتے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اس میں غریب بھی ہوتے اور بہت سارے تجار بھی ہوتے۔ اب بعض غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیں مسجد میں سکھاتے ہو، لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جن لوگوں کے پاس تجارت ہے، صاحب اموال ہے، وہ تو ہم پر غالب ہو گئے۔ کہا کیسے غالب ہوئے؟ کہا آپ نے ہم کو نماز کا طریقہ سکھایا، آپ نے ہم کو
بہت سارے عبادت کے طریقے سکھائے، ہم نے بھی ان پر عمل کیا، انہوں نے بھی عمل کیا، لیکن انہوں نے اضافی طور پر یہ عمل کیا کہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس تجارت ہے، ان کے پاس بزنس ہے، ان کے پاس مال ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہمارے پاس وہ چیز ہے نہیں، تو ان کا ثواب تو ایڈیشنل ہو گیا، وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ایک بہت بہترین چیز سکھائی۔ آپ نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی چیز نہیں بنائی ہے جو تمہارے لیے صدقہ بن سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا چیز صدقہ بن کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح پر صدقہ ہے۔ ایک بار آپ نے سبحان اللہ کہا، صدقہ ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر بار تکبیر کہنے پر، ہر بار اللہ کی حمد کہنے پر، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنے پر صدقہ ہے۔ اور بھلائی کا حکم دینا، اس کے لیے تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، برائی سے روکنا اس کے لیے تو بزنس مین کا ہونا ضروری نہیں ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وفی بدع احدکم صدقہ، یہاں تک کہ ایک انسان اگر شادی کر لے اور اپنی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرے، اگر اس میں بھی ثواب کی اور عبادت کی نیت ہو، اس پر بھی اسے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ کتنی عظیم حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ہر کام جو انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، ایک تو انسانیت اپنی جگہ پر، اور یہ سارے لوگ کرتے، اہل اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ اس میں عبادت کی روح کے ساتھ عمل کرتے ہیں، تو اس میں انہیں ڈبل اجر لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین حدیث بیان فرمائی، جو کہ حدیث قدسی میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ رب العالمین نے سارے بندوں کے گناہوں کے کام کو اور بھلائیوں کے کام کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرنے والے ہیں وہ بھی لکھ دیے ہیں، کون سی چیز بری ہوگی، کون سی چیز حسن ہوگی، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فمن ہم بحسنۃ، میری امت میں سے کوئی شخص اچھائی کا ارادہ کرے، اچھائی کا ارادہ کرے اور اس اچھائی پر عمل نہ کرے، اس نے بس ارادہ کر لیا، اور اس کے اور ارادے کے بیچ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور انسان مطلع نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے اور رب کے بیچ میں، کہ اس نے ارادہ کیا یا اللہ میں جو ہے اپنی زندگی میں 3 یتیم بیواؤں کی کفالت کروں گا، یا میں اپنی زندگی میں کوئی مسجد بناؤں گا، یا میں اپنی زندگی میں کسی کے ایجوکیشن پر، اس کو اسلامی تعلیم دینے پر خرچ کروں گا۔ ایک شخص نے نیت کر لی لیکن اس پر عمل بھی نہیں کیا، تب بھی اس نیت کے بقدر اسے اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ اس پر عمل کر لے تو اس کی ایک نیکی 10 گناہ سے 700 گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے، اس کے اپنے اخلاص اور اس کی اپنی مطابعت کے حساب سے۔ یہ تو نیکی کا حال ہے۔ برائی کے بارے میں فرمایا کہ جو مسلمان شخص برائی کا ارادہ کرے تو برائی کے ارادہ کرنے پر اسے کوئی برائی لکھی نہیں جاتی جب تک کہ وہ برائی جو ہے کر نہ لے۔ یہ بہت بڑی خاصیت امت محمدیہ کی بیان کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کے اندر، کہ ایک مومن شخص سے اللہ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا تو اس کا میٹر شروع ہو جاتا ہے، نیکی کا ثواب اسے لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس پر وہ عمل کر لے۔ لیکن برائی کا ارادہ کیا تو برائی نہیں لکھی جاتی۔ یہ اللہ کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس سے محبت کی بنیاد پر کریں، تو وہ کام جو ہے عبادت ہے۔ اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ويرضاه من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ۔ اس کا اردو ٹرانسلیشن آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہے، اور جن لوگوں کے پاس رومن میں یہ کتاب ہے اس میں بھی وہ
یہ اس ٹرانسلیشن کو پڑھ سکتے ہیں. اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے. آئیے ابھی ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب عبادت کا دائرہ وسیع ہے اور نماز روزہ زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر اور بہت سارے کام ہیں، ارکان اسلام ارکان ایمان کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہم اپنی عبادت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، تو آخر یہ عبادتوں کی حد کیا ہے، اس کی باؤنڈریز کیا ہے؟ تو علماء کرام نے بیان کیا کہ عبادتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کے بہت سارے درجات ہیں، اور یہ سب کے سب درجات دو چیزوں کی طرف لوٹتے ہیں. جتنی بھی عبادت کی اقسام بیان کی جائے، بعض علماء 4 کرتے ہیں، بعض 5 کرتے ہیں، بعض 6 کرتے ہیں. آپ کے پاس یہاں مذکرے میں 4 لکھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان 4 اقسام کو لینے کی کوشش کریں گے. لیکن ان ساری عبادتوں کی اقسام میں 2 بنیادی شرطیں ہیں جو عبادت کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہیں. وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اخلاص، خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. آپ کسی کو 1 بوتل پانی پلا رہے ہو، آپ انسانیت کے لیے کام کر سکتے ہو، چیریٹی کے لیے کام کر سکتے ہو، مگر اس انسانیت اور چیریٹی کے ساتھ جب اس میں اخلاص داخل ہو جائے اور جب اس میں اللہ کے اتباع کا جذبہ داخل ہو جائے تو آپ کو ایڈیشنل ثواب ہے. یہی چیز نمایاں کرتی ہے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے عمل سے، کہ غیر مسلم بھی خیرات کا کام کرتے ہیں، وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں، وہ بھی برے کاموں سے روکتے ہیں، مگر اس کا ثواب ان کی زندگی تک محدود ہے. اور مسلمان شخص جب اس کو انجام دیتا ہے تو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی پر مسلمانوں کے علاوہ کوئی ایمان ہی نہیں لاتا. اہل اسلام کے علاوہ اہل اسلام میں وہ جو سابقہ اقوام میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب افراد گزرے ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ سارے اسلام عام کا حصہ ہے. تو اہل اسلام چونکہ آخرت کے تقاضوں کو مانتے ہیں، آخرت کے کانسیپٹ کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ان کے اس چیریٹی کا ثواب انہیں دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور انہیں آخرت میں بھی دیا جاتا ہے. تو یہ چیز اہل اسلام کو دیگر لوگوں سے نمایاں کرتی ہے. تو آئیے ہم عبادت کی اقسام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے میں 2 شرطوں کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ عبادت کی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 اخلاص، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. نمبر 2 جو بھی ہم کام کریں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے، خالص متابعت اور نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے. اگر وہ کام نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اور اگر اس کام کے اندر دنیاوی انٹینشن ہے، سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کام اخلاص کے لیے ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط مثال ہے کہ بھائی یہ فین ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں فین موجود نہیں تھا، تو کیا فین کا چلانا بدعت ہے؟ کیا فین کی چیریٹی کرنا بدعت ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، جن چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امکان موجود تھا اور اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا اور آپ اس کو کر رہے ہو، تو اسے بدعت کہا جاتا ہے. اسے بدعت کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ایسے کام کو شرعی سمجھ کے کرنا جس کی گنجائش موجود تھی مگر اس پر عمل نہیں کیا گیا، یا اللہ کے نبی کی سنت میں ایک چیز وارد ہے اور آپ جو کام کر رہے ہو وہ سنت کے مقابل میں ہے، ما خالف الکتاب والسنہ واجماع الامہ، تو وہ بدعت میں داخل ہوتی ہے. البتہ ہماری ضروریات کی چیزیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یا عبادات سے تعلق نہیں ہے، ایسی چیزوں میں بھی عبادت کی نیت داخل ہوتی ہے، اور یہاں آپ کے اخلاص کو چیک کیا جاتا ہے کہ واقعی معنوں میں آپ مخلص ہیں یا نہیں، اور اخلاص کی بنیاد پر آپ کی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہوتی ہے. تو یہ عبادت کی 2 بنیادی شرطیں ہیں، اخلاص اور متابعت. آئیے عبادت کے اقسام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کی قسمیں کتنی ہیں. آپ کے سامنے یہاں عبادت کی 4 قسمیں ذکر کی گئی ہے. نمبر 1 قلبی عبادت، نمبر 2 قولی عبادت، نمبر 3 فعلی عبادت، اور نمبر 4 مالی عبادت.
آئیے ان کا مفہوم ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قلبی عبادت. قلبی عبادت کسے کہتے ہیں؟ قلبی عبادت کا مطلب ہوتا ہے دل سے کی جانے والی عبادتیں. جیسے آپ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دل میں اس کا شعور محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. اس پہ بھی آپ کو ثواب لکھا جاتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہو، اللہ پر توکل کر رہے ہو، اللہ کی توحید کو مان رہے ہو، اللہ سے محبت کر رہے ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر پابندی کا جذبہ رکھتے ہو. یہ جو ہے اعمال قلوب ہے، دل کے احوال ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں یا نہیں ڈر رہے ہیں، زبان سے اقرار کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے. تو یہ عملی یہ جو ہے قلبی عبادتوں کا حصہ ہے کہ ہم اپنے قلب سے، اپنے دل سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. اور اس کی دلیل اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف مکمل طور پر مائل ہو جاؤ اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرو. تو یہ انقیاد اور یہ اخلاص اللہ کے دین کے لیے یہ عبادت قلبیہ کے اندر داخل ہے. نمبر 2، عبادت کی دوسری قسم ہے قولی عبادت. قلبی عبادت کے اندر آپ کے سامنے اس کی 4 مثالیں دی گئی، جیسے توکل، اللہ پر توکل کرنا. نمبر 2، اللہ سے محبت کرنا. نمبر 3، اللہ کا خوف. نمبر 4، رجا، امید، اللہ کی ذات سے امید رکھنا. نمبر 2، عبادت کے اقسام میں سے دوسری قسم ہے قولی عبادت. قولی عبادت یعنی اپنے قول سے، اپنی زبان سے اللہ رب العالمین سے مانگنا. تو اس کا بھی اللہ کے لیے خالص ہونا ضروری ہے. آپ اپنی زبان سے کسی اور سے مانگے تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ قولی عبادت کے اندر شرک ہے. لہذا قولی عبادت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے قول اور اپنی زبان کے ذریعے سے راضی کیا جائے اور زبان سے اللہ کی عبادت کی جائے. اس کے چند اقسام آپ کے سامنے یہاں ذکر کیے گئے ہیں، جیسے مانگنا، مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا، زبان سے توبہ اور استغفار کرنا، یہ بھی قولی عبادت ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھانا، یہ قولی عبادت میں داخل ہے. نمبر 3، فعلی عبادت، اپنے عمل اور اپنے فعل سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا. اور یہاں آپ کے سامنے اس کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، جیسے قیام یعنی نماز میں کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، نماز پڑھنا. ہم اپنے جسم سے، اپنی باڈی سے، اپنے فعل سے وہ عبادت انجام دے رہے ہیں تو اسے فعل عبادت کہا جاتا ہے. اور نمبر 4، عبادت کے اقسام میں سے چوتھی قسم ہے مالی عبادتوں کی. اپنے مال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اس کی رضا اور اس کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جیسے اپنے زکوٰۃ کے ذریعے یا اپنے نذر اور نیاز کے ذریعے جو خالص اللہ کے لیے دیا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی ایسی جگہ پر نہ دیا جائے جہاں پر لوگ غیر اللہ کے لیے بھی دیتے ہیں. جس جگہ پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہاں غیر اللہ کی عبادت منع ہے، اور جس جگہ پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہاں اللہ کی عبادت کرنا بھی منع ہے. ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دوسروں کے مانند شرک نہیں کرتے، وہ دوسرے کرتے ہوں گے. ایسی جگہ پر اللہ کی توحید کو انجام دینا جہاں پر شرک ہو رہا ہو، اس جگہ پر بھی اللہ کے توحید کو انجام دینا درست نہیں ہے. لہذا صحیح جگہ کا انتخاب، صحیح نظر و نیاز کا انتخاب کرنا چاہیے اور اہل شرک کے نظر و نیاز سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے قربانی ہے، یہ بھی مالی عبادتوں میں سے ایک بہت اہم عبادت ہے. تو یہ عبادت کی چند اقسام تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی اور جنہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کرنا ضروری ہے. اور ہمیں جو بات اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ عبادت اپنے آپ میں بہت وسیع ہے اور اس میں بہت سارے مجالات کے اندر ہم اپنی ذات کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے اعتقاد کے ذریعے، ہر اعتبار سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تو یہ عبادت کے تعلق سے چند نقاط تھے. 46 پوائنٹ تک ہم لوگوں نے الحمدللہ مکمل کر لیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہوگا 47 فرشتوں پر ایمان، 48 اللہ کی کتابوں پر ایمان، 49 اللہ کے رسولوں پر ایمان، 50 قرآن میں کتنے رسولوں کا ذکر آیا ہے، 51 اولو العزم من الرسول سے کیا مراد ہے، 52 خاتم النبیین کسے کہتے ہیں، اور 53 دوسرے انبیاء کے مقابلے میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات ہے، ہمارے نبی کو دیگر انبیاء پر کیوں فضیلت دی گئی ہے. انشاءاللہ یہ پوائنٹس ہم نیکسٹ درس کے اندر لیں گے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے اور اللہ کی خالص رضا کے لیے اور نبی کی پیاری پیاری صحیح سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.